بظاہر یہ نظم علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے لیے لکھی تھی، لیکن اصل میں یہ پورے نوجوان قوم کے لیے لکھی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے میسیج دیا ہے اس نظم میں کہ نوجوانوں محنت کرنا، اور یہ اس زمانے میں جو کہ بہت گلیمر کا زمانہ ہے اس میں نہ پھنس جانا۔ اور پھر ایک جگہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کہیں بھی جاؤ پرندے کی طرح، لیکن پرندہ اڑ کے اپنے گھونسلے میں آتا ہے۔ تو میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ غارت غر دین ہے یہ زمانہ، ہے اس کا نہاد کافرانہ، دربار شہنشاہی سے خوشتر، مردان خدا کا آستانہ۔ علامہ اقبال نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ جو موجودہ جو دور ہے یہ چمک دمک کا ہے، اور اس کے فریب میں نہ آ جانا، اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ بظاہر یہ دور بڑا ترقی یافتہ ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ دور جو ہے مذہب سے دوری کا دور ہے۔ اور دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو بادشاہ لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بچنا، اس کے بجائے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جو کہ بزرگ لوگ ہوں، درویش لوگ ہوں، جو کہ تمہاری صحیح طور پہ رہنمائی کر سکیں۔ کسی بڑے آدمی کی چاپلوسی میں نہ لگ جانا۔ غارت گر دین، دین کو تباہ کرنے والا، یہ زمانہ عہد حاضر، نہاد کہتے ہیں فطرت کو، دربار شہنشاہی، بادشاہوں کی سرکار، امیر لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا، خوشتر، بہتر، زیادہ اچھا، مردان خدا، اللہ کے پسندیدہ بندے، آستانہ چوکھٹ کو کہتے ہیں۔ میں تو علامہ اقبال کی پوئٹری پڑھ لیتا ہوں، یہی مجھے صحیح راستہ دکھاتے ہیں زندگی گزارنے کا، یہی میرے لیے بزرگ ہیں۔ لیکن یہ دور ساحری ہے، انداز ہیں سب کے جادوانہ، سر چشمہ زندگی ہوا خشک، باقی ہے کہاں میں شبانہ۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ جادوگری کا زمانہ ہے، اور زندگی کا جو چشمہ ہے وہ سوکھ کے رہ گیا ہے۔ یعنی جو زندگی کیسے گزارتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، وہ چشمہ اب نہیں بہہ رہا۔ اب نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ لوگ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ بلینس اینڈ بلینس دفعہ سانگ سن لیتے ہیں، لیکن جو کام کی چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے نوجوان۔ دور ساحری، جادو کا زمانہ، انداز کہتے ہیں طور طریقے، جادو آنا، جادو والے، سر چشمہ، جاری ہونے کا مقام، میں شبانہ، رات کو پی جانے والی شراب، یہاں مراد ہے مسلمانوں کے علوم، یعنی مسلمانوں کے جو علوم تھے، انٹیگریٹی، آنیسٹی، سچی باتیں کرنا، یہ سب تو دور ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے لیڈر کون تھے میں نام نہیں بتاؤں گا ماضی کے، کوئی کرپشن کوئن کہلاتی تھی، کوئی کرپشن کنگ کہلاتا تھا۔ خالی ان سے ہوا دبستان، تھی جن کی نگاہ تازیانہ، جس گھر کا مگر چراغ ہے تو، ہے اس کا مذاق عارفانہ۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جو آج کا جو دور ہے ان میں خالی ہو کے رہ گیا ہے بزرگوں سے، اچھے استادوں سے، کہ جن کی نگاہوں سے بچے صحیح ہو جایا کرتے تھے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے گائیڈنس ملتی تھی۔ اب نہ تو ایسے بزرگ ملتے ہیں، نہ ایسے ٹیچر ملتے ہیں۔ اور پھر دوسرے شعر میں علامہ اقبال اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، تو جس گھر کا چراغ ہے، یعنی جس خاندان کا تو بیٹا ہے، اس کا مزاج ہمیشہ صوفیانہ رہا ہے، تجھے بھی چاہیے اپنے اندر یہی ذوق پیدا کرو۔ دبستان کہتے ہیں مدرسے کو، تعزیانہ کوڑا، نگاہ کہتے ہیں نظر کو۔
مذاق ذوق کو، عارفانہ معرفت والا، صوفی والا۔ جوہر میں لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ، شاخ گل پر چہک و لیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ۔ علامہ اقبال نے ایک بنیادی اصول بتا دیا ہے کہ اگر مسلمان کلمہ توحید پڑھ کے پکا مسلمان بن چکا ہے اور اس کی فطرت میں اس کا اثر موجود ہے، تو پھر اہل مغرب کی بھی تعلیم حاصل کر لو، اس میں کوئی بری بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایمان موجود ہے تمہارے اندر، تمہیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے۔ اور علامہ اقبال نے پرندے کی مثال دی ہے اور پھر یہ راز سمجھایا ہے کہ جس طریقے سے پرندہ اڑ کر پھولوں کی ٹہنی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں چمکتا ہے، چہچہاتا ہے، لیکن نظر اپنے گھونسلے پہ رکھتا ہے اور ادھر ادھر پھر کر واپس اپنے آشیانے میں آ جاتا ہے، اس طرح اے نوجوان تو جہاں بھی جائے جو بھی پڑھ، لیکن اپنی خودی، اپنی خود شناسی، اپنی خود معرفتی کو نہ بھولنا، اور اپنے دین کو نہ بھولنا، اور اپنی روایات کو نہ بھولنا۔ جوہر میں یعنی اپنی اصلیت میں، اپنی سرشت میں، اپنی فطرت میں، لا الہ کلمہ طیبہ، اللہ کی توحید، فرنگیانہ فرنگیوں کی آشیانہ کہتے ہیں گھونسلے کو، خودی اپنی شناخت، اپنی معرفت، وہ بحر آدمی کے جس کا ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ، دہقان اگر نہ ہو تن آساں، ہر دانہ ہے 100,000 دانہ۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی میں ایمان ہوتا ہے وہ قطرے کی مانند ہوتا تو صرف ایک فرد ہے، لیکن وہ ایک ایسا قطرہ ہے کہ اس سمندر سے بھی زیادہ اس میں وسعت رکھتا ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور اس اصلیت کو نوجوان مت بھولنا۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نوجوان، محنت بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو نہ بھولنا، کہ اور اس کی مثال دی ہے کسان سے، کہ کسان اگر آرام طلب نہ ہو اور جب وہ محنت کرتا ہے اور جب وہ ایک دانہ بوتا ہے اس سے، تو اس سے فصل اگتی ہے۔ اس لیے اے نوجوان تو بھی محنت کر، اپنی صلاحیتیں بڑھا، اپنا پوٹینشیل بڑھا جیسے کسان کرتا ہے۔ فارسی کا جو شعر ہے میں اس کی تشریح پڑھ دیتا ہوں کہ اے نوجوان، میرے بیٹے جاوید، یہ کھیل کود کا وقت نہیں ہے، یہ سیکھنے کا وقت ہے، غافل ہو کے مت بیٹھ، ہنر سیکھ، اپنی صلاحیتیں بڑھا، اپنا پوٹینشیل بڑھا، اپنی خودی بڑھا۔ بحر بے کرانہ، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ دہقان کہتے ہیں کسان کو۔ تن آساں، آرام طلب۔ 100,000 دانہ، 100,000 دانہ۔ سینے میں اگر نہ ہو دل گرم، رہ جاتی ہے زندگی میں خامی، نخچیر اگر ہو زیرک و چست، آتی نہیں کام کونا دامی۔ میسج یہ ہے کہ عشق ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، تبھی انسان جو ہے نا کامیابی حاصل کر سکتا ہے زندگی میں۔ ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر زندگی میں عشق موجود نہیں ہے، اگر آدمی ڈسٹریکٹڈ ہے، فوکس نہیں ہے، تو پھر زندگی میں کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال نے انالوجی دی ہے کہ اگر کوئی جانور یا پرندہ تیز ہے، سمجھدار ہے، تو شکاری اسے پکڑ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جو نوجوان ہیں، اگر وہ تیز ہیں، سمجھدار ہیں، ان میں فوکس ہے، عشق میں رہتے ہیں، تو کوئی انہیں کمزور نہیں کر سکتا، کوئی انہیں غلام نہیں بنا سکتا، کوئی انہیں یوز نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان کے پاس گولز ہیں
تو پھر اسے کوئی اور استعمال نہیں کر سکے گا. لیکن اگر کسی کے پاس گولز نہیں ہیں تو کوئی دوسرا آدمی اس کو استعمال کرے گا اپنے گولز حاصل کرنے کے لیے. اور کہتے یہ ہیں کہ 97% آف پیپل جو ہے نا وہ بغیر ریٹن گولز کی زندگی گزار رہے ہیں. دل گرم عشق کی حرارت رکھنے والا. خامی کہتے ہیں کمی کو، نقص کو. نخچیر کہتے ہیں شکار. زیرک کہتے ہیں دانا سمجھدار. چست کہتے ہیں چالاک کو. کوہنہ دامی شکاری کی جال بچھانے کی پرانی مہارت. ہے آب حیات اسی جہاں میں، شرط اس کے لیے ہے تشنہ کامی. غیرت ہے طریقت حقیقی، غیرت سے ہے فقر کی تمامی. میسج یہ ہے کہ اگر گولز حاصل کرنے ہیں تو پھر ایک پیشن کی ضرورت ہے، آرزو کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت ہے، تبھی گولز حاصل ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کو انالوجی دی ہے آب حیات سے کہ اسی دنیا میں کہیں کوئی سمندر ایسا موجود ہے یا کہیں چشمہ ایسا موجود ہے جس کا پانی پینے سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. اور اگر آپ کو ایسا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی ملے تو پھر اس کے لیے آپ کو پیاسا ہونا ضروری ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ خوددار ہوتے ہیں، ان میں شرم ہوتی ہے، ان میں حیا ہوتی ہے، وہ مانگتے نہیں ہیں. سچی درویشی وہی ہوتی ہے جو کہ کسی کے آگے جھکے نہیں، جو کسی سے مانگے نہیں، اور اگر مانگے تو صرف اللہ تعالیٰ سے. وہی سچا درویش. آب حیات وہ روایتی پانی جسے پی کر انسان ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے. تشنہ کامی پیاس کو کہتے ہیں. طریقت حقیقی صحیح راستہ. فقر کہتے ہیں درویشی کو. تمامی تکمیل مکمل ہونا. اے جان پدر نہیں ہے ممکن شاہی سے تدرو کی غلامی. نایاب نہیں متاع گفتار صد انوری و ہزار جامی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ شہباز جیسی زندگی گزارنا، شاہی زندگی گزارنا، یعنی بہادری والی زندگی گزارنا، تیتروں جیسی زندگی نہ گزارنا، بزدلی والی زندگی نہ گزارنا. ایسی زندگی گزارنا جس میں تمہیں آزادی ہو، بہادری ہو، کسی اور کے بلیف سسٹمز میں کے اثر انداز نہ ہو جانا، کسی اور کے غلام نہ بن جانا، کمزور نہ بن جانا، اپنی صلاحیتیں بڑھانا، شاہی کی طرح زندگی گزارنا. اور شاعری کوئی ایسی دولت نہیں ہے کہ جو کہیں نہ ملے. اس دنیا میں بہت شاعر آئے اور پھر علامہ اقبال نے مثالی دی ہے کہ انوری اور جامی جیسے ہزاروں شاعر موجود ہیں. البتہ ایسے شاعروں کو دیکھنا جو کہ تمہیں اٹھائیں، جو کہ تمہارا پوٹینشیل ڈیولپ کرائیں، جو کہ تمہیں سلائیں نہ، جو کہ تمہیں بزدلی پیدا نہ کریں. جان پدر کہتے ہیں باپ کی جان، اور شاہی کہتے ہیں باز کو، تدرو کہتے ہیں تیتر. متاع گفتار کہتے ہیں بات کرنے کی دولت، یہاں مراد ہے شاعری. انوری اور جامی جو ہیں یہ فارسی کے دو مشہور شاعر ہیں. نایاب نہ ملنے والے. صد مینس 100، سینکڑوں. ہے میری بساط کیا جہاں میں بس ایک فغان زیر بامی. ایک صدق مقال ہے کہ جس سے میں چشم جہاں میں ہوں گرامی. پھر علامہ اقبال نے اس شعر میں ہیوملٹی کا اظہار کیا ہے اور یہ نہیں دکھایا کہ وہ بہت بڑے شاعر ہیں. وہ تو انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ میری تو بساطی کیا ہے، یعنی میری تو حیثیت ہی کیا ہے. میں تو ایک ایسا شاعر ہوں کہ جو کہ چھت کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور کوئی میری باتیں سمجھ نہیں رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں غلام قوم میں پیدا ہوا ہوں.
اگر میں کسی بیدار قوم میں پیدا ہوتا اور میں چھت کے اوپر کھڑا ہو کے فریاد کر رہا ہوتا تو میری قوم میری شاعری سمجھتی اور اس پہ عمل بھی کرتی۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ سچی باتیں کر رہا ہوں، آنیسٹی کی باتیں کر رہا ہوں، انٹیگریٹی کی باتیں کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے جو جن کی چشم بینا ہیں، جو کہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں، ان میں مجھے پسند کیا جاتا ہے۔ بساط کہتے ہیں اوقات کو۔ فغان ریز بامی، چھت کے نیچے فریاد کرنا۔ صدق مقال، سچی بات۔ چشم جہاں، زمانے کی آنکھ۔ گرامی، احترام والا، عزت والا۔ اللہ کی دین ہے جسے دے، میراث نہیں بلند نامی۔ اپنے نور نظر سے کیا خوب فرماتے ہیں حضرت نظامی۔ وراثت میں پیسہ تو مل سکتا ہے لیکن نیک نامی اور شہرت نہیں مل سکتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں یہ چیز عطا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی پیاری بات کہی ہے نظام شاعر نے، کہ جس جگہ تجھے بزرگی کا درجہ حاصل ہونا چاہیے وہاں تجھے میرا بیٹا ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اپنی صلاحیتیں خود ہی بڑھانی ہوں گی، کیونکہ بزرگی یہ وراثت میں نہیں ملتی۔ مومن پہ گراں ہے یہ شب و روز، دین و دولت قمار بازی۔ ناپید ہے بندہ عمل مست، باقی ہے فقط نفس درازی۔ علامہ اقبال نے مومنوں کے لیے کہا ہے کہ یہ جو موجودہ دور ہے یہ بہت سخت ہے، یہ بہت مشکل ہے، اور کیونکہ دین اور حکومت دونوں جواری بن گئے ہیں، اور دونوں ہی جو دین والے ہیں اور جو حکومت کر رہے ہیں وہ دونوں ہی اپنے اغراض اور اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ زندگی ویسی ہی ڈیفیکلٹ ہے، اور اب جو آج کے دور کے جو ملا ہیں، کچھ ملا اور کچھ سیاستدان، انہوں نے جوا بنا دیا ہے موجودہ دور کو، اس لیے زندگی گزارنا جو ہے مشکل ہو گئی مومن لوگوں کے لیے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو عمل کرتے تھے لوگ، جو ایگزیکیوٹ کرتے تھے، جو اپنا ایکشن میں رہتے تھے، جو اپنا پوٹینشیل بڑھاتے تھے، وہ لوگ تو اب دنیا سے غائب ہو گئے ہیں، لیکن جو فضول لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، غافل لوگ وہی موجود ہیں، نیٹ فلکس پہ لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ نوجوان یعنی بامقصد زندگی نہیں گزار رہے اور صرف زندہ ہیں، صرف سانس لے رہے ہیں۔ گراں کہتے ہیں بھاری کو ناگوار، شب و روز رات دن، قمار بازی جوا کھیلنا، ناپید نہ ہونا، بندہ عمل مست وہ بندہ جو عمل میں ڈوبا ہوا ہو، یعنی مسلسل جد و جہد کرنے والا بندہ۔ نفس درازی، سانس لینا، یہاں مراد ہے طویل زندگی۔ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر، جس فقر کی اصل ہے حجازی۔ اس فقر سے آدمی میں پیدا، اللہ کی شان بے نیازی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہیں درویش لوگ آسانی سے نہیں ملیں گے، بزرگ لوگ آسانی سے نہیں ملیں گے جو کہ تمہیں گائیڈ کر سکیں، جو کہ ماؤنٹین پہ چڑھے ہوئے ہوں، جو کہ اوپر سے تمہیں دیکھ سکیں اور تمہیں بتا سکیں کہ کس طریقے سے تم صحیح راستہ اختیار کرو۔ تو اس کے لیے تمہیں بڑی محنت کرنی پڑے گی ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ مجھے تو علامہ اقبال مل گئے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا۔ اقبال کی پوئٹری پڑھیں، بہت بڑے بزرگ ہیں یہ۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس فقر یا درویشی کی میں بات کر رہا ہوں بیٹے، اس فقر سے آدمی میں اللہ کی بے پرواہی کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فقر کسی کا یا کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا۔ فقر کہتے ہیں
درویشی کو، اصل کہتے ہیں جڑ کو، حجازی سے مراد ہے اسلامی۔ بے نیازی کہتے ہیں بے پروائی، پیدا کہتے ہیں ظاہر۔ کنجشوں کو حمام کے لیے موت ہے اس کا مقام شہبازی، روشن اس سے خیرت کی آنکھیں بے سرمۂ بو علی و راضی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس فقر کی میں بات کر رہا ہوں وہ شہبازوں جیسا مرتبہ والا فقر کی بات ہے۔ شہباز فضاؤں میں اڑتا ہے، پہاڑوں میں اپنا ڈیرا بناتا ہے، اپنا شکار خود کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ چڑیوں اور کبوتر کی طرح دانے دانے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے بھروسے پہ زندگی نہیں گزارتا۔ اور اس درویشی سے انسان کی عقل بو علی سینا اور رازی کے فلسفے کے بغیر ہی روشنی حاصل کر لیتی ہے۔ یعنی ایک عقل تو وہ ہے جو اپنی آنکھوں میں بو علی سینا اور رازی کے فلسفے کا سرما ڈالے تو روشن ہوتی ہے، لیکن یہ عقل طالب کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی اور حقیقت کا مشاہدہ نہیں کراتی۔ دوسری عقل وہ ہے جسے فقر کا سرما روشن کرتا ہے، یہ عقل جو ہے وہ منزل مقصود پر پہنچاتی ہے اور حقیقت کا مشاہدہ بھی کراتی ہے۔ اس لیے اے بیٹے فقر والی عقل کی تمنا کر۔ حاصل اس کو شکوہ محمود فطرت میں اگر نہ ہو ایازی، تیری دنیا کا یہ سرافیل رکھتا نہیں ذوق نئے نوازی۔ مین میسیج یہ ہے کہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے اس کے محتاج ہوں۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے تجھے ایسا دبدبہ حاصل ہو جیسے بادشاہ محمود غزنوی کو تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ محمود کی فطرت میں غلامی نہ تھی جو کہ ایازی کی فطرت میں تھی۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں جو لوگ بانسری بجا رہے ہیں وہ ان میں کوئی پیشن نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اسرافیل علیہ السلام جیسا جذبہ ہو تو مردوں کو بھی وہ قبر سے نکال دیں گے جیسے قیامت کے دن ہوگا۔ تو اقبال چاہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو بہت پیشن کے ساتھ کرو، بہت جذبے کے ساتھ کرو۔ فطرت کہتے ہیں طبیعت کو، ایازی ایاز ہونا، غلامی۔ اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتہ جو قیامت کے روز سور پھونکے گا۔ ذوق لائے نوازی، بانسری بجانے کا شوق ہے اس کی نگاہ عالم آشوب، در پردہ تمام کار سازی۔ یہ فقر غیور جس نے پایا، بے تیغ و ثنا ہے مرد غازی۔ مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ تلاش کرو، ایسے فقر تلاش کرو، ایسے درویش تلاش کرو، ایسے بزرگ تلاش کرو کہ اگر تم ان کی صحبت میں بیٹھو تو وہ تمہیں اٹھا دیں، وہ تمہاری تقدیر بدل دیں۔ پھر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایسا فقر، ایسا درویش جو کہ خوددار ہوتا ہے، جو کہ غیرت مند ہوتا ہے، جو کہ بے نیاز ہوتا ہے، وہ اسے نہ تلوار کی ضرورت ہوتی ہے نہ نیزے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے بغیر ہی وہ اپنی نگاہ سے تلوار کا کام لیتا ہے۔ آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کو دعا کرنی چاہیے ایسے ایمان کی جس میں امیری کی دولت نہ ہو بلکہ فقر کی امیری ہو۔ جو دولت ہے
جو دھن ہے وہ تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے کہ آج ہے کل نہیں، لیکن اگر کسی کو فقر کی دولت مل گئی اس کو زوال نہیں، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ کرے کہ تم نوجوانوں کو یا میرے بیٹے جاوید کو تمہیں فقر کی دولت مل جائے۔